عثمان کی حدیث ہے اور بخاری کی صحیح روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا تھا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے اور سب کے ذہنوں میں سوال تھے, سب کے سب پریشان تھے. 1500 صحابی ہیں, نبی پاک نے خود احرام بندھوائے ہیں, فرمایا احرام باندھو عمرہ کرنا ہے. میقات مدینہ سے احرام بندھ گئے, صحابہ نے تیاری کر لی, لبیک پڑھتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پہ پہنچ گئے. قریش مکہ نے روک لیا, 1 2 4 بندے نہیں 1500. احرام کس نے بندھوایا, کس لیے باندھا ہے؟ بولے نا, عمرہ کرنے کے لیے. حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عروہ بن مسعود ثقفی قریش مکہ کا سفیر آ گیا. اس نے کہا جی سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے, آپ تو لڑائی کرنے آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, عمرہ کرنے ہیں. دیکھا نہیں احرام باندھے ہوئے. اس نے کہا 1500 بندہ ہے اور ہیں بھی سارے دلیر اور ہیں بھی کٹ مرنے کو تیار. اگر کسی ایک نے بھی نعرہ لگا دیا تو ہمیں تو بھگا دو گے تم سارے, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے. باتیں بڑھ گئیں, اختلاف ہوا, ادھر ادھر سے معاملات طے ہوئے. صلح, شرطوں پر صلح ہونے لگی اور شرطیں بھی ظاہراً ایسی تھیں کہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمان دب کے صلح کر رہے ہیں, لگ رہا تھا. شرطیں لکھی گئیں, طے ہو گئیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, اس سال آپ واپس چلے جائیں, اگلے سال عمرہ کرنے آئے. حضور نے فرمایا, توجہ ہے میری بات پر, یہاں کوئی بندہ کہہ دینا, ابا جی کہہ دینا بیٹے خیر ہو جائے گی, فلانا کام کر لے, تے بچے بعد گل بھیجنے کہتے تساں مینوں آکھیا جی کر لے. پیر صاحب تو خیر ویسے ہی گئے نا کام سے سرے سے, کہتے نے کہا پیر ہے, یہ کرامت ہی کوئی نہیں. وہ فیصل آباد کے پاس ایک بابا جی کی حکایت میں نے سنی. بابا جی کی ماننے والی زیادہ بیبیاں تھیں. بابا جی منگل والے دن فوت ہو گئے. انہوں نے کہا کدو کامل سی, کامل ہوں تو جمعے نو مردا, دن ہی نہیں چنگا لیا آپ پیر نے, اسی نہیں مرنا کو. تو اللہ والوں کی بات بڑی نرالی ہوتی ہے. بابا جی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہنے لگے چلو یہ کیڑی گل ہے, جمعے نو مر جائے گا. تو یہاں تو لوگ منٹ منٹ پہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, منٹ منٹ پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ اب دیکھیں نا, حضور نے احرام بندھوائے, عمرہ کرنے کو کہا. اب جب صلح طے ہو گئی تو حضور نے فرمایا چلو بھی ٹینٹ کرا دو, سارے کپڑے بدل لو, واپس جانا ہے. اب صحابہ کے ذہنوں میں سوال ہے کہ آپ نے کہا تھا چلو عمرہ کرنا ہے, اب حضور فرما رہے ہیں واپس جانا ہے. طواف کرنا, نہ طواف ہوا نہ صحیح ہوئی, ہمیں تو طواف کے لیے لایا, چلو واپس. 1500 آدمی بیٹھا ہے. جناب عمر کہتے ہیں جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر صدیق تھے, جو سب سے پہلے اٹھے وہ ابو بکر. کوئی شک نہیں ذہن میں, کوئی بات نہیں, ٹینٹ کرائی, کپڑے بدلے. فرماتے ہیں پھر دھیرے دھیرے لوگ نہ بوجھل قدموں سے اٹھے. کہتے ہیں باقی تو ذرا ٹھنڈے تھے, بول نہ سکے, میں ذرا تیز مزاج تھا, مجھ سے غصہ سنبھالا نہ گیا. میں حضور کے خیمے میں, ترکی کپڑے کا خیمہ نبی پاک نے لگایا ہوا تھا. جاگ رہے ہیں آپ لوگ, بڑی خاص بات ہے, خاص توجہ سے سنو. ایمان اس طرح مضبوط رہتا ہے, عقیدہ یوں بچتا ہے. ذرا ذرا سی بات پہ ذرا ذرا اس کا, آج میں نے فلانے اسکالر کو سن لیا ہے تو سود کے بارے میں بتاؤ, آج فلاں جناب میں نے بندہ سن لیا ہے, نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. جس آدمی کو لفظ سیدھے نہیں پڑھنے آتے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے. آج میں فلانے دی گل سن لئیے, ہن انشورنس دی گل دل چھڑو. ایسے ہی 1 منٹ لگاتے ہو بگڑنے کے لیے. ہم سے پوچھو, آندھی بھی آ جائے تو اللہ ایمان کی مضبوطی عطا کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی حاشیہ خیال میں ہی بات نہیں گزری. یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت حاصل ہوتی ہے, یہ بزرگوں کی نسبت کی برکت. اور دعا فرمائے اللہ استقامت ہی عطا فرمائے, اللہ فتنوں سے محفوظ. سارے آمین بولے, اللہ بچائے ان فتنوں سے. حضرت ابو بکر, کتنا کڑا وقت ہے. فرماتے ابو بکر صدیق اٹھے, ٹینٹ کرائی, آ گئے. آہستہ آہستہ سب اٹھے. عمر کہتے ہیں مجھے بڑا جلال تھا, میں سیدھا حضور کے حجرے میں, اور جاتے ہی سلام لی تو سخت جملے. اور جناب عمر ساری زندگی رویا کرتے تھے کہ مجھے پچھتاوا نہیں جاتا. سیدھا گیا اور جا کے کہا حضور آپ اللہ کے سچے رسول نہیں؟ سچا رسول کا قرآن سچا نہیں, سچا ہے. اسلام سچا نہیں, حضور نے فرمایا سچا ہے. تو کہا حضور پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں نبی پاک نے کہا عمر میں اللہ کا رسول ہوں, وہی کہتا ہوں جس کا میرا رب مجھے حکم دیتا ہے. جناب عمر کہتا ہے میں نے فوراً حضور کی بات دہرائی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا نہیں تھا طواف کریں گے, احرام باندھ لو. تو حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا طواف کریں گے, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال ہی کریں گے, یہ تو نہیں نہ کہا تھا اسی سال ہی کریں گے. حضرت عمر کہتے مجھے تسلی نہ ہوئی, میرے اوپر غصے کا غلبہ تھا. میں باہر نکلا,
सीधा अबू बकर के खैमे में, सीधा हुजूर की और जनाब सिद्दीक अकबर की मुलाकात नहीं हुई दरमियान में। मैं घुस गया जनाब सिद्दीक अकबर के खैमे में, और जाते ही सलाम के बाद वही सख्त जुमले। कहते हैं जब मैं दाखिल हुआ तो सारे परेशान हैं। अबू बकर तसल्ली के साथ खजूरे खा रहा, परवाह ही कोई नहीं, खजूरे खा रहे हैं। मैं गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा तू मौज में है, हमारी टेंशन नहीं जा रही। कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा ये सच्चे रसूल नहीं? कहने लगे सच्चे। कुरान सच्चा नहीं? सच्चा है। इस्लाम सच्चा नहीं? अबू बकर कहने लगे सच्चे। कहने लगे फिर हम दब के सुलह क्यों करें? तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर चुप कर, तेरी मेरी बात नहीं, वो अल्लाह के रसूल है। वही कहते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाता है। फरमाते मनोवन वही लफ्ज जो हुजूर ने बयान किए। कहते अब मैंने भी फौरन कहा। मैंने कहा इन्होंने कहा नहीं था काबे का तवाफ करेंगे? तो कहते हजरत अबू बकर सिद्दीक गुस्से में आ गए। कहने लगे तुझे तेरी मार होए, हुजूर ने कहा था काबे का तवाफ करेंगे, ये तो नहीं ना कहा था इसी साल ही करेंगे। मेरे रसूल ने कहा था तो इंशाल्लाह हम तवाफ करेंगे, इंशाल्लाह तवाफ करेंगे, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि इसी साल ही करेंगे। जनाब सैयदना उमर फरमाते हैं मैं खैमे से निकल आया, आके बैठा, वुजू किया, गुस्सा ठंडा हुआ। तो मैंने कहा उमर ये क्या बात हुई यार? वही लफ्ज अबू बकर कहते हैं जो रसूल पाक ने बयान फरमाए, वही अंदाज जनाब सिद्दीक अकबर का है जो नबी पाक का है। फरमाते हैं फिर मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा उमर तूने ईमान में क्या आगे गुजर, तूने अमल में क्या आगे गुजरना है? अबू बकर का तो ईमान ही तुझसे बड़ा मजबूत है।